بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قیامت کے دن پولیس رات پر ذرا برابر بھی روشنی نہیں ہوگی۔ اس دن روشنی دور تک عبادت والوں کے پاس ہوگی، اور وہ بھی ان کے نیک اعمالوں کی وجہ سے۔ مطلب اس دنیا میں جو ہم نیک اعمال کرتے آئیں گے، قیامت کے دن وہ نیک اعمال نور اور روشنی کی شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمیں جنت تک کا راستہ دکھا رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8، جس کا مفہوم خشوع ہے: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہر رواں ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ اس کا نور ان کے آگے ہوگا اور ان کے دائیں بائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ اس دن روشنی کو نور کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن نور اور روشنی صرف اور صرف ایمان والوں کے پاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کے ان تمام حصوں کو روشن فرما دیں گے جن کے ذریعے ہم اس دنیا میں نیک اعمال کرتے آئیں گے۔ اب یہ تو میدان حشر کا بتایا گیا ہے، وہ بالکل تاریک ہوگی، وہاں بالکل اندھیرا ہوگا۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف جنت کا ذکر کریں تو جنت کے اندر ذرا برابر بھی اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ایک روشن مقام ہے، ایک روشن جگہ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ میدان حشر میں ہمارے جسموں کے جو حصے نور سے روشن ہوں گے، کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد 1900 سال کی روشنی ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ نہیں۔ ہمارے جسموں کی روشنی اللہ ہمارے جنت میں داخل ہونے کے بعد زینہ، جس کا مطلب ہے خوبصورتی، اس میں تبدیل کر دیں گے، اور وہ نیک اعمال کی خوبصورتی جنت میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے جسموں میں ہی رہے گی۔ اب جنت میں کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت ہوں گے اور کچھ لوگ تھوڑے کم خوبصورت ہوں گے، لیکن جنت میں ہر شخص ہی حسین ہوگا۔ بس جنت کے اندر کسی بھی شخص کو اس بات کی کوئی احساس کمتری نہیں ہوگی کہ فلانا شخص میرے سے زیادہ خوبصورت ہے یا حسین ہے اور میں کم حسین ہوں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خشوع ہے، کہ روز قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ جو چہرے چمکدار ہوں گے وہ ان کے ہوں گے جن کا ایمان پکا ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107، جس کا مفہوم خشوع ہے، کہ اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے سیاہ اندھیرے میں ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک جس کا مفہوم خشوع ہے: پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے پورے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، اور دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، اور پھر تیسرے گروہ کے چہرے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں ہمارے جسم، ہماری فارم بہت الگ ہوگی، اور اس فارم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خشوع ہے: الجنت کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ ان کے جسم پر ایک بھی بال نہیں ہوگا، اور ان کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے گا۔ اب جنت میں ہم سب کی ہائٹ 60 گز ہوگی، اور جو تقریباً 90 فٹس بنتی ہے، اور جنت کے اندر ہم سب کی عمر 33 سال ہوگی۔ ہم سب 33 سال کے جوان ہوں گے۔ اب جنت اس دنیا سے بالکل الگ جگہ ہے۔ اب اس دنیا میں اگر کسی شخص کی ہائٹ 90 فٹ ہوگی تو ہمیں وہ بہت عجیب لگے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس طرح اگر ہم جنت میں اپنی ایج کو دیکھیں گے تو بتایا گیا ہے کہ 33 سال کے جوان ہوں گے، لیکن اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو جوانی تو 25 سے 27 سال میں ہوتی ہے۔ تو جنت بالکل اس دنیا میں ایک الگ جگہ ہے، اور جنت کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ بالکل بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اب جنت میں ہماری ایج کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے، جس میں ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی: اے اللہ کے رسول،
میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں نہیں جا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، کوئی شخص بھی جنت میں بوڑھا داخل نہیں ہوگا۔ تم جنت میں داخل ہوگی لیکن جوان ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ اور اس کے علاوہ صورت واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کشو ہے، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، ان کو گوارا ورچن بنایا اور محبت کرنے والا اور ہم عمر بنایا۔ تو ہم یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ آیت جنت کی حوروں کے لیے ہے یا اس دنیا کی عورتوں کے لیے، اور یا مسلمان عورتوں کے لیے جنت میں داخل ہوگی؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ حوروں کی فزیکل خوبصورتی جیسے بنائی گئی ہے، ایمان والی عورتیں بھی بالکل ویسی ہی ہوں گی، بلکہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول، کیا دنیا کی عورتیں زیادہ افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے ویسے بھی افضل ہیں، جیسے ایک کپڑا جو سلا ہوا ہو اور اس کپڑے کی دو سائڈز ہوں، ایک اندر کی سائڈ اور ایک باہر کی۔ اب جیسے کپڑے کے باہر کی سائڈ بالکل حسین سلی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی عورت بالکل ویسی ہی ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں حور اس کپڑے کے اندر کی سائڈ کی طرح ہے، جو سلی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن کپڑے کے اندر کی سائڈ جتنی اچھی اور حسین نہیں لگتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب جو آپ نے بتایا ہے کس وجہ سے ہوگا اور کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے اور ان کے روزوں کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ تو اب جب اس دنیا کی عورت جنت میں داخل ہوگی تو اس کے پاس ایک تو جنت کی خوبصورتی ہوگی اور دوسرے ان نیک اعمال کی وجہ سے جو اس دنیا میں کرتی آئی ہوگی، اور ان اعمالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اگر جنت کی عورت اپنی کلائی کو آسمان و زمین کے درمیان رکھ دے تو ساری کائنات اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ دکھا دے تو اس کا دوپٹہ سورج کی روشنی چھین لے، سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دے تو اس کے حسن کی وجہ سے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو جائے اور چمکدار ہو جائے۔ جنت میں تمام مردوں اور عورتوں کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ یہ دنیا اور اس کی قسم کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ اب اس کے علاوہ جنت میں ہمارا صرف اور صرف حسن نہیں زیادہ، بلکہ ہمارے جسم کی فٹنس بھی ایک الگ سی ہے، ہمارا جسم بھی بالکل الگ طریقے سے کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے مگر وہ تھوکیں گے نہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی حاجت ہوگی، اور نہ ہی ان کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ ہی ان کو کھانا ہضم کرنے کے کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا پھر کھانا ہضم کیسے کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ وہ ڈھکار لیں گے اور ان کو پسینہ آئے گا اور ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ اور ڈھکاروں کی بدبو نہیں ہوگی بلکہ ان میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارک جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جنت میں ایک اعلان کرنے والا ہوگا اور یہ اعلان کرے گا آپ کے لیے یہاں ہمیشہ کی صحت رکھی گئی ہے، اور یہ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور یہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ کہ یہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور یہ کہ آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، کبھی بھی مفلسی نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کے لیے علاج نہیں کیا جائے گا، اور یہ جنت ہے اور تم لوگ اس کے وارث بنائے گئے ہو، اور نیک اعمال کے بدلے جو تم کرتے آئے ہو۔ اب بات بہت سمپل ہے، اگر آپ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آگے جنت کے اندر آپ کو اندر سے بھی خوبصورت بنا دیں گے اور آپ کو باہر سے بھی خوبصورت بنا دیں گے۔